السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا کہ فاتحہ کا کھانا کیسا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ مفتی صاحب کو دیکھیے، یہ دیوبندیوں کو بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود۔ یہ کیا کہتے ہیں پرساد کے بارے میں، یعنی جو مندر میں پرساد غیر اللہ کے سامنے چڑھایا جاتا ہے، اس پرساد کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور فاتحہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ ذرا ان سے سنیے، اس کے بعد آگے بتاتے ہیں فاتحہ کا کھانا کیسا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ آپ کالی ماتا کے مندر میں گئے تھے تو آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا تھا تو آپ نے وہ کھا لیا تھا، تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے پرساد کھایا تھا، جبکہ آپ پرساد کھانے کے لیے دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ وہاں جو ہندو تھے انہوں نے میرا اکرام بھی کیا، وہ میرے لیے کھانا پینا لے کر آئے، جو بھی ریوڑیاں جو ان کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو اچھی لگیں وہ لے آئے، تو وہ میں نے بھی کھا لی۔ تو کہ اکرام میں اگر کوئی آپ کو غیر مسلم کچھ کھلاتا ہے تو اس کا نہ کھانا یہ بے اکرامی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ تو حلال چیزیں تھی ساری، تو میں نے کھا لی ہوں گے۔ رام کے طور پر کچھ بھی آپ کو کھلاتا ہے اگر وہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، تو حلال ہی تھا وہ۔ رام کے طور پر کچھ بھی آپ کو کھلا، تو آپ نے سن لیا کہ مندر کے اندر جو پرساد ملے، غیر مسلم جو آپ کو دے اکرام کے طور پر، محبت کے طور پہ، تو اس کو کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو یہ بڑا جرم ہے۔ اور اگر آپ نے فاتحہ کرایا فاتحہ کی کھانے کے اوپر اور اس کھانے کو لے جا کر دیا ان کو کھانے کے لیے، تو حرام ہے، ناجائز ہے، حتیٰ کہ شرک تک کا فتویٰ آ جاتے ہیں ان کے یہاں سے۔ لیکن وہ فاتحہ کون سا کھانا ہوتا ہے؟ فاتحہ وہ کھانا ہوتا ہے جس کھانے کو سامنے رکھ کر کے قرآن کی صورتیں آیتیں پڑھی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، رب کریم جو کچھ پڑھا گیا ہے قرآن کی آیت صورت، اس کو تیرے محبوبین بندوں کو ثواب عطا فرما، اور خصوصاً بالخصوص اپنے گھر کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں یا کسی اللہ کے ولی کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب اس کھانے کو اگر کھایا جائے تو یہ کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک تک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غیر اللہ کے سامنے جو پرساد ہے چڑھایا گیا اس کھانے کو اگر کھا لیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اب آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ غیروں کے لیے ان کے اندر کتنی محبت ہے اور مسلمانوں کے لیے کیسی محبت ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا کسی کھانے کے اوپر اگر قرآن کی آیت سورت پڑھ دی جائے تو وہ کھانا حرام ہوتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ گے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب بتائیے بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر اگر اس کھانے کو کھایا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے ایک ثابت ہو کہ کھانے کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک آیت ہے، اگر 4-5 آیت پڑھ دیا جائے تو روک ٹوک تو ہے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے تو ہیں فاتحہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر ان کے سامنے فاتحہ کا کھانا بریانی رکھ دی جائے یا اور اچھے کھانے پکوان رکھ دیے جائیں یہ کھا لیں گے، یہ کھا لیتے ہیں۔ اور ایک مولانا تو مجھ سے ملا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاتحہ کراتے ہیں سب بد سنی، یہ بدعت کرتے ہیں، سب حرام کام کرتے ہیں۔ لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر بھی کچھ بدعتی ہیں، کچھ حرام کام کرنے والے ہیں، یعنی سنی، تو کہتا ہے کہ مجھے کبھی کل پکڑ کے لے کے جاتے ہیں سب فاتحہ کروانے کے لیے۔ میں کیا کروں، چلا جاتا ہوں فاتحہ کرنے، اور جانے کے بعد ایک ڈبہ لڈو ملتا ہے اور پھر اس کے بعد 500 کا نذرانہ ملتا ہے، میں لے کر کے چلا آتا ہوں۔ اب میں نے کہا بتائیے یہ حرام نہیں ہے؟ یہ حرام خوری نہیں ہے کہ حرام بھی کہتے ہو پھر اس کے بعد کھا بھی لیتے ہو اور پیسے ملتے ہیں پیسے لے کر کے آ جاتے ہو؟ حرام کہتے ہو تو اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے تمہیں، اور اس کھانے کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اس پیسے کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب آپ تو اس سے بڑے بھی حرام ہو گئے، حرام خور ہو گئے کہ آپ حرام بھی کہتے ہیں پھر اس کھانے کو کھا بھی لیتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پہ یہ چلتا ہے اگر مندر کا پرساد دے دیا جائے تو کھا لو، جائز ہے، اگر فاتحہ کرایا جائے اور پیسے دیے جائیں تو پیسے لے لو، مٹھائی لے لو، یہ جائز ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا تفرقات پیدا کرو کہ یہ حرام، یہ ناجائز، یہ بدعت، یہ شرک، یہی کرتے رہو، ان کے یہاں پہ یہ ہے۔ تو اصلی صورت آپ نے دیکھ لیا، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ فاتحہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔